پاکستان میں ہر شہر کی اپنی ایک پراسرار جگہ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی پراسرار جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں جو کہانی سن کر نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ میں ہمت ہے تو پھر یہ کہانی سنیے گا۔ رات کے ٹائم اکثر آپ کو میں نے ویڈیو پہلے بھی بتایا کہ آپ اگر یہ کوئی جنات کی کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں نا تو اکثر آپ کے ساتھ جنات بھی یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا مگر وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ اچانک دیکھتے ہیں تو آپ کو اوپر دیکھتے ہیں نا، اس موبائل سے دیکھتے ہوئے یا کوئی چیز کرتے ہوئے اچانک آپ کو لگتا ہے یہاں سے کوئی چیز گزری ہے، مگر آپ جب غور سے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو جنات اپنا ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو جس جگہ کے بارے میں لے کے جا رہا ہوں وہ ہے کراچی کا چکنڈی قبرستان۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جیسے کہ موت کا دروازہ کسی نے کھول دیا ہو۔ دیکھنے میں تو یہ تاریخی قبرستان لگتا ہے، یہ 15ویں صدی کی قبریں، قدیم قبریں جو سنہری پتھروں سے بنی ہوئی ہیں اور ان پر عجیب نقش کندہ کیے گئے ہیں۔ مقامی لوگ اسے مالون قبرستان کہتے ہیں کیونکہ سورج ڈھلنے کے بعد سے یہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ کم ہی واپس آتا ہے۔ میں نے کئی بار سنا تھا کہ یہاں پہ روحیں بھٹکتی ہیں، یہ روحیں نہیں بھٹکتی، یہ کنسیپٹ جو روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں تو پرواز کر جاتی ہیں، یہ میں آپ کو آگے جا کے کلیئر کرتا ہوں کہ یہ جو روحیں بھٹکنے کا کہا جاتا ہے نا، یہ اس کا کنسیپٹ کیا ہے۔ مگر جب میں نے خود دیکھا نا یہاں جا کے تو خدا کی پناہ کہانی، اب میں آپ کو کہانی کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ کہانی کی شروع کہاں سے ہوئی۔ یہ کہانی صدیوں پرانی ہے اور بلوچ اور سندھی جو قبائل ہیں نا ان میں یہ گونجتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ چکنڈی قبرستان نا اصل میں ایک جنگی میدان ہوا کرتا تھا، یہاں پہ بہت ساری جنگیں لڑی گئی، ہزاروں جنگجو یہاں پہ مرے تھے جن کی قبریں یہاں پر موجود ہیں اور انہیں دفنا تو دیا گیا، مگر کچھ جو جنگجو تھے نا، جو سپاہی تھے، وہ زندہ ہی تھے، ابھی مرے نہیں تھے، مگر ان کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ ان قبروں میں جو دفن زندہ مردے ہیں نا وہ ابھی تک زندہ ہیں، یعنی ان کا جو روحیں ہیں نا، یہ روحوں کا کنسیپٹ میں آپ کو آگے جا کے کلیئر کرتا ہوں۔ ان کی جو روحیں ہیں نا وہ آج بھی وہاں پہ جنگیں لڑتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، تلواروں کی جھنکار، ہنسنے کی آواز، لڑائی کی آواز، اور پھر ایک ہلکی سی جو ہنسی ہے نا جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے انسان کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کو کوئی آواز آتی ہے تو آپ کے کیسے آپ اچانک سے اتنا ڈرتے ہیں کہ دل آپ کا گھبرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آپ سٹوری رات کو سن رہے ہیں نا تو لائٹ جلا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس سٹوری کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، کیونکہ جنات موجود ہیں، انہیں جھٹلایا نہیں جاتا، جنات موجود ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آپ کے ہمزاد جو ہے وہ بھی شیطان کا بچہ ہے، وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 1990 کی دہائی میں نا ایک فلمی جو ٹیم تھی نا، پروفیشنل ٹیم، وہ وہاں پہ نا شوٹنگ کرنے کے لیے گئی چکنڈی قبرستان میں۔ اب جب وہ شوٹنگ کر رہے تھے، رات کا ٹائم ہوا، تو جو کیمرہ مین تھا نا اس نے دیکھا کہ اس نے ایک سایہ دیکھا۔ سایہ ایسا تھا کہ ایک جنگجو، ایک سپاہی اپنی تلوار ایسے اٹھاتا ہوا نا آگے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے لائٹیں جب آن کی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے بہت سارے ان کے ساتھ واقعات پیش ہوئے۔ اگلے ہی دن وہ وہاں سے شوٹنگ روک کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس قبرستان میں کوئی بھی پروفیشنل ٹیم شوٹنگ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی رات کو یہاں پہ جاتا ہے اس کو اکثر جو واپس آ جاتا ہے اس کو رات کو خواب آتے ہیں، خواب میں اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی زندہ دفن کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں خوفناک ہے؟ اب میں آپ کو روحوں کا بھی بات بتاتا ہوں، کو کلیئر کرتا ہوں۔ روحوں کی موجودگی، جو قبروں سے آوازیں آتی ہیں، روحوں کی موجودگی، روحیں پرواز کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندو لوگ آتما کہتے ہیں، آتما بھی نہیں ہوتی، یہ ہوتے ہیں ہمزاد۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمزاد ہمارا حقیقی ہے۔ جب ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہمزاد۔ اب ہمزاد جو ہے وہ انسان تو مر جاتا ہے مگر ہمزاد نہیں مرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ قیامت تک اس نے مرنا نہیں ہے، نے وعدہ اللہ سے لیا ہوا ہے، تو اس کا جو بچہ ہے نا وہ نہیں مرتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی ایکسیڈنٹلی موت ہو جاتی ہے یا کوئی جنگ میں مر جاتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹلی جو جیسے عجیب سی موت ہو جاتی ہے کسی کی، تو اس کا جو ہمزاد ہے نا وہ اس جگہ پہ قید ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب قید ہوتا ہے نا تو وہ وہاں پہ کچھ ایسا سسٹم بناتا ہے، یعنی ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جانے سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمزاد جو ہے وہ آپ کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ حقیقی زندگی میں کہیں جا رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز میں نے کبھی پہلے دیکھی ہوئی ہے، آپ کو اچانک سمجھ آتا ہے اور آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں دیکھی۔ وہ آپ نہیں گئے ہوتے وہاں پہ، وہ آپ کا ہمزاد وہاں پہ گیا ہوتا ہے۔ آپ کو خواب ایسا آیا ہوتا ہے جو حقیقی زندگی میں آپ کا ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا خواب ہے اور یہ پورا ہو گیا،
وہ ہمزاد ہی وہاں پہ گیا ہوتا ہے، وہ آپ نہیں گئے ہوتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آوازیں آتی ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مٹی کھود رہا ہو۔ کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ یہاں پہ پتھر خود بخود ہلتے ہیں، رات کو روشنیاں جھلملاتی ہیں۔ سندھی اور بلوچی لوگ یہاں دعائیں پڑھتے ہیں، مگر رات کو قربانیاں بھی دیتے ہیں تاکہ جو روحیں یہاں پر ہیں وہ پرسکون ہوں، جو ان کے ہمزاد ہیں وہ سکون سے یہاں پہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد قبرستان کا گیٹ جو ہے نا وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ کم از کم یہی کہا جاتا ہے وہاں پہ، میں نے حقیقت نہیں دیکھا، مگر آپ اگر وہاں سے ہیں تو نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ایک حقیقی واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ یہاں پہ جاتے ہیں نا جو بھی، اس کی موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، فوراً ہی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پکچرز بناتا ہے تو اس میں پکچرز میں کوئی شیڈو آتی ہے، سایہ آتا ہے، ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کراچی جاؤ نا تو یہ قبرستان دن کے ٹائم، یہ تاریخی قبرستان آپ لازمی دیکھو۔ آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں اسی قبرستان کا۔ ایک ڈرائیور اکثر رات کو گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اب گاڑی ہائی وے سے گزر رہی تھی، کیونکہ یہ نیشنل ہائی وے پر ہے قبرستان، تو گاڑی جو ہے نا، ڈرائیور نے دیکھا کہ وہاں سے نا ایک سایہ نکلا ہے قبرستان سے۔ اب وہ سایہ نکلا ہے تو اس نے گاڑی روک لی ہے۔ گاڑی جب روکی ہے تو وہ اترا نیچے تو سایہ وہاں پر نہیں تھا، مگر جو گاڑی تھی نا وہ اس کی آج تک سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو پہلے اس جگہ کی تحقیق کر لیا کریں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کراچی جائیں تو رات کو نہیں، دن میں اس قبرستان کا ضرور وزٹ کریں، کیونکہ رات کو تو یہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں نا وہ بھی نہیں جاتے، وہ بھی یہاں پہ جانے سے ڈرتے ہیں اور وہ دور دور سے یہاں سے گزرتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ جیسے راتوں کو لوگ، کئیوں نے سنا ہے کہ رات کو تلواروں کی جھنکار، لڑائیوں کی آوازیں، ہنسی کی آوازیں آتی ہیں۔ تو میں آپ کو اسی لیے یہ کہانیاں سناتا ہوں، یہ حقیقی کہانی ہے کہ آپ اگر کہیں بھی جائیں، فیملی کے ساتھ گھومنے جائیں یا دوستوں کے ساتھ جائیں، تو پہلے اس جگہ کے بارے میں ریسرچ کر لیا کریں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں، کیونکہ جنات وجود رکھتے ہیں، ہمزاد وجود رکھتے ہیں، شیطان وجود رکھتا ہے۔ زیادہ تر تو جنات نقصان نہیں پہنچاتے، مگر جب ان کو تھوڑا سا تنگ ہو جائے نا یہ، تو پھر یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی سیفٹی کے لیے پہلے وہاں پہ سرچ کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ایسی سٹوریز، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا پراسرار جگہ کا، تو آپ کے نیچے ڈسکرپشن میں میرا ای میل ہے، آپ مجھے ای میل میں شیئر کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ اس کے آپ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ میں شیئر کروں۔ اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز اور بھی پسند ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پراسرار جگہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، بائے بائے۔